دریافت فرمایا ہے کہ ہلاک اور شہید میں فرق بیان کرے، جیسا کہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ مسجد میں اگر آپریشن ہوتا ہے تو اندر جو طالب علم مرتا ہے وہ ہلاک ہے، اور باہر پولیس یا آدمی مرتا ہے تو شہید ہے۔ مختلف دھرنوں میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ یا کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اور کوئی کہہ بھی دے تو کون سا اس پہ عمل ہو جائے گا؟ صحیح ہے، یہ شرعی منصب ہے۔ کسی شخص کو ہلاک یا شہید قرار دینا یہ شرعی منصب کا متقاضی ہے۔ پاکستان میں کوئی شیخ الاسلام ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی ماننے والا ہو ان کی بات، تو وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ یہ شہید ہے اور یہ ہلاک۔ ہلاک وہ ہوتا ہے جو باطل کی وکالت کرے، شہید وہ ہوتا ہے جو حق کے لیے مرے۔ قرب قیامت کے زمانے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا دور اس امت پہ آ جائے گا کہ نہ مارنے والا جانتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور نہ قتل ہونے والا جانتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ فرض کر لیجئے کہ ہم ایک گروہ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہلاک ہے، کیا تبدیلی آ جائے گی؟ کوئی مانے گا؟ فرض کر لیجئے ہم ایک گروہ کو کہہ دیتے ہیں یہ شہید ہے، کوئی مانے گا؟ جس ملک میں علم اتنا کم ہو کہ انہیں فتنۃ الہند بھی نہ پڑھنا آتا ہو، آپ ابتدائی دور کی خبریں پڑھیں نا، الخوارج، یہ ان سے پڑھے ہی نہیں جاتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خارجی کون ہوتے ہیں کون نہیں ہوتے، اس کو پڑھنا کیسے؟ فتنۃ الہندوستان، یہ فتنۃ الہندوستان یہ صحیح ہے؟ یہ ترکیب صحیح ہے؟ سوچے، جرنی آف نائٹ جرنی، آخر کچھ تو کسی زبان کی گرامر ہوتی ہوگی نا۔ یہ پڑھنے والوں کو اردو پڑھنی صحیح نہیں آتی، تو انہیں جو کچھ تلقین کیا جائے گا وہی پڑھیں گے، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں، کون شہید ہوتا ہے اس کی کیا شرح، اور کون ہلاک ہوتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور فرض کر لیے کوئی کہہ بھی دے تو اس کے فائدہ کیا ہے؟ مطلب ہے اس کو فتنے میں ڈالنا ہے، اس کو آزمائش میں ڈالنا ہے۔ نماز کا ایک مسئلہ دریافت فرمایا ہے، یہ غور سے سننا چاہیے۔ ہم لوگ اور تو کیا کوئی عبادت اللہ کی توفیق ہے جن کو وہ کرتے ہوں گے، لیکن یہ نماز کے مسائل جو ہے نا، انہیں بہت غور سے سن کے ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں، اور یعنی کافی سوالات ہیں، ان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اس بات کو بھول جائے کہ اس نے آخری 2 رکعتیں جو ہیں فرض نماز کی اس میں سورت ملا لی، تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھنی تھی نا، اس سے سورت ملا لی، کوئی حرج نہیں، بس سے چاہیے کہ نماز پوری کرے، اس میں سجدہ سہو نہیں ہے، نہیں کرنا، تیسری چوتھی رکعت کا حکم یہی ہے۔ کسی آدمی نے دوسرا مسئلہ یہ ہے جو زیادہ ضروری ہے سننا اس کا، کہ اس نے سورت چھوڑ دی، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سورت نہیں ملائی فاتحہ کے ساتھ، رکوع میں چلا گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ دیکھو، اگر اسے یاد آ جائے رکوع میں پہنچ کے کہ مجھے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی تھی اور میں بھول گیا اور رکوع میں آ گیا، دوبارہ جائے قیام کی طرف جائے، سورت پڑھے، پھر دوسرا رکوع کرے،
نماز پوری کرے اور آخر پہ سجدہ سہو کرے، ٹھیک ہے؟ رکوع سے اٹھے گا، سورت پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، اور پھر اس کے بعد نماز پوری کرے اور آخر پہ سجدہ سہو کرے۔ رکوع کے علاوہ یاد آ گیا، مثلا قوما کے لیے کھڑا ہو گیا، مثلا سجدے میں یاد آ گیا، اب اس کے ذمے کچھ نہیں ہے، آخر پر ایک سجدہ سہو کرنا ہے۔ یہ نماز کا خاص حکم ہے کہ اگر اسے رکوع میں یاد آ جائے تو کھڑا ہو کے صورت ملا کے پھر رکوع کرے اور نماز پوری، اور اگر دعائے قنوت بھول جائے تو وہاں یہ نہیں کرنا ہے۔ صورت کا ضم کرنا، ملانا بھی واجب اور قنوت بھی واجب، لیکن اگر رکوع میں جا کے یاد آیا کہ میں نے تو دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں، تب اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آخر پہ سجدہ سہو کرے۔ قنوت کی دعا پڑھنے کے لیے رکوع سے اٹھ کے قیام کو نہیں لے گا، اور صورت اگر چھوٹ گئی ہے تو رکوع سے اٹھ کے قیام کو لے گا، پھر دوسری مرتبہ رکوع کرے گا، اور پھر نماز پوری کرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم فرض نماز کی رکوع اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا جا سکتا ہے۔ حنفیہ کے یہاں فتویٰ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں پڑھا جا سکتا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم اس کو تنہا پڑھے یہ تو ٹھیک ہے، عام مسلمان پڑھتے ہی ہیں، وبحمدہ کا اضافہ اس کے ساتھ کر لے تو بالکل ٹھیک ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ، مصر میں ابھی بھی ان کی قبر ہے، وہیں شہید ہوئے تھے یا انتقال ہوا تھا۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو اس میں پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 3 مرتبہ، اور جب سجدہ کرتے تھے تو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ یہ بھی 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ابو داؤد نے رحمۃ اللہ علیہ اس پر اشکالات کا اظہار فرمایا ہے، لیکن یہ جو احادیث لائے ہیں ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ مصر والے ایسے نماز پڑھتے تھے، اور مصر والے کیوں ایسے پڑھتے تھے؟ وہ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کی روایات پر عمل کرتے تھے، اس لیے رکوع اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھے جا سکتے۔ سیف اللہ صاحب سوات سے کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر مولوی صاحب شہد بیچتے ہیں، میں غیر عالم ہوں اور کسی شیخ سے تعلق ہے، ہمارے شیخ نے فرمایا تھا کہ مسجد میں غیر معتکف کے لیے خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے۔ کیا اگر یہ ناجائز ہے تو مولانا تک یہ فتویٰ کیسے پہنچایا جائے؟ دیکھیں بھیا، مسئلہ آپ کے شیخ نے بالکل ٹھیک بیان کیا، مسجد میں خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی۔ اب مولوی صاحب تک کون پہنچائے؟ اور اگر وہ کرتے ہیں اور آپ کہہ دیں تو آپ یہ بھی سوچ لیں کہ آپ آئندہ اس مسجد میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا شرعی حل، تو شرعی حل تو اب کیا کریں ہم، شرعی حل کچھ نہیں، ہمارے زمانے کے اعتبار سے کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بہت ہی زیادہ حق گوئی کا شوق ہے تو پھر جا کے یہ عقلی مسئلہ ہے نا جی، اسے ڈیل کیسے کرنا ہے یہ آپ کی اپنی عقل کے مطابق۔ غیر معتکف کے لیے ہم مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، جو آدمی اعتکاف میں نہ ہو اس کے لیے مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں۔ خریداری کا معاملہ اگر اس کے لیے اپنی ذاتی یا بچوں کے لیے ہو تو پھر اس کی گفتگو تو جائز ہے، لیکن سامان لانا جائز نہیں۔ آتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ٹوپی خریدنی ہے، وہ کہتا ہے آپ نماز پڑھیں میں مسجد میں لے آتا ہوں، بولے کہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ عطر چاہیے، وہ کہتا ہے حضرت آپ نماز پڑھیں میں عطر لے۔ یہ عطر کا مسجد میں لانا، ٹوپی کا جو سامان بیچنا ہے اس کا مسجد میں لا کر گاہک کو دکھانا یہ جائز نہیں ہے۔
نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس آدمی نے اپنی ذات یا اپنے بچوں کے لیے خریدنا ہے تو گفتگو کی جا سکتی ہے، وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ مسجد ان کاموں کے لیے ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچانا اپنی مسجدوں کو بچوں سے جو پاکی ناپاکی کو نہ جانتے ہو، اور اسی طرح اس سامان سے جو تم خریدو اور بیچو، ان چیزوں سے مسجد کو پاک رکھنا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ امام مسجد کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں کھڑے ہو کے سودا کرے، اور اس سے بھی بدتر چیز یہ ہے کہ وہ چیز بھی لے آئے کہ مولوی صاحب یہ کپڑا لایا ہوں، مولوی صاحب یہ ٹوپی ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اس کو مسجد میں لانا تو جائز ہی نہیں۔ امام مسجد کے لیے ایک اور چیز ہے کہ انتظامیہ رعایت دے دے۔ انتظامیہ یہ کہے کہ حضرت یہ کمرہ ہے مسجد کا ہی، لیکن اس کی کوئی دروازہ مسجد میں نہیں کھلتا، ہے کمرہ، اس کا کوئی دروازہ ادھر نہیں آتا، آپ کو رہائش کے لیے دیا ہے، لوگ گلی سے راستے سے آ کے آپ کو وہاں چیزیں دکھائیں، آپ بات کریں، وہ تجارت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ ٹھیک۔ اس لیے کہ اگرچہ وہ کمرہ مسجد ہی کا ہے لیکن وہاں پر کوئی بزنس ایسا نہیں ہے، بزنس ہو بھی تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ نمازیوں کو کوئی خلل نہیں پڑتا۔ تو ہر وہ خرید و فروخت جس میں نمازی تنگ نہ ہو، ایک نمازی بھی 1000 میں تنگ نہ ہو، وہ درست۔ اسی طرح مسجد میں چیزیں لے آنا، مثلا جلد بندی کرنی ہے، مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، ٹوپیاں سینی ہے، مسجد میں بیٹھ کے سی رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو مسجد میں نمازیوں کو متاثر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اربح اللہ تجارت کا، اللہ اس تیری تجارت میں برکت نہ دے، بد دعا فرمائی۔ اس لیے فرمایا جنبوا مساجدکم، اپنی مسجدوں کو بچاؤ بچوں کے کھیل کود سے، پاکی ناپاکی جو بچے نہ جانتے ہوں ان سے، اور خریدنے سے اور بیچنے سے۔ تو امید ہے انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی اب وہاں کیسے پہنچے، ایسے ہی مشہور ہے ایک لطیفہ، ظاہر ہے کہ سچ نہیں ہوگا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک مولوی صاحب بہت پڑھتے تھے، انہیں کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اتنی زندگی کا، پڑھتے رہتے تھے، اورنگزیب بھی جانتے تھے، شہزادہ تھا تو بھی میں پڑھاتے تھے، میں پڑھتا رہتا تھا، کوئی خبر نہیں تھی، یہ بھی خبر نہیں تھی کہ بادشاہ کب بدلا اور نیا آیا۔ شادی ہو گئی تو اہلیہ نمک ذرا زیادہ کھاتی تھی، یہ کم کھاتے تھے۔ تو ایک دن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا پہنچے تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ سیدھے سادے صوفی استاد ہمارے ہاں کیسے آ گئے؟ تو ان کا حضرت ایک دستہ فوج کا چاہیے۔ ان کا حضرت بسم اللہ، میں فوج پوری بھیج دیتا ہوں، دستہ کیا آپ فرماتے ہیں، لیکن پوچھ سکتا ہوں کہ حضرت ہوا کیا؟ فرمایا دیکھو فقہا نے خام خواہ شر پیدا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کہ ٹھیک ہے۔ ان کا اورنگزیب یہ بھی مسئلہ پڑا ہوگا کہ فقہا نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ گھر میں فساد نہ ہو، کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کا تمہیں میں نے یہ بھی پڑھایا تھا کہ اگر خوف ہو اور حق بات نہ کہی جا سکے تو کسی قابل اعتماد پر بھروسہ کر کے حق بات کہے، اگر مارا جائے تو شہید کا ثواب ہے۔ پھر بھی ان کا حضرت چھوڑیں، میں ایک دستہ فوج کا بھیجتا ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دستہ میرے ساتھ جائے گا، گھر کے اوپر کھڑا ہوگا، میں گھر کے اوپر ہوں گا، اور سر نیچے کر کے سین میں جب اہلیہ کھانا پکا رہی ہوں گی تو میں نے کہوں گا کہ پچھلے 3 مہینے سے جو تم نمک زیادہ ڈالتی ہو میں اس کی وجہ سے تنگ آ گیا ہوں، اور فوج پھر مجھے لے آئے گی، ڈر لگتا ہے حضرت کہتے ہوئے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے دانا تھے، کہنے لگے کہ میری طرف سے ایک شاہی باورچی آپ کے گھر پہ آیا کرے گا، کھانا پکا دیا کرے گا،
بے فکر رہیے، آپ کی اہلیہ سے کھانا پکانا بھی چھوڑ. اس لیے یہ مسئلہ مولوی صاحب تک پہنچانا ہے تو یہ لطیفہ بھی سن لینا. بچے آپ نے بہت لمبا سوال کیا ہے. ذکوان گجرات ہندوستان سے. لاء میں آپ نے سی اے ہندوستان سے آسٹریلیا جانا ہے، تعلیم کے لیے گنجائش نہیں ہے، اسٹوڈنٹس لون لینا پڑے گا. قرض کی تفصیلات آپ نے لکھی ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا، ایس بی آئی، بینک آف انڈیا، دیگر سرکاری بینک، شرح سود اتنی ہو جائے گی، اسکیم ایسے ہو جائے گی، اور ضمانت کے بغیر اگر لیں گے تو پھر 40 سے 50 لاکھ ایسے ہو جائے گا. یہ سارے سوال کا جواب یہ ہے کہ بچے سود پہ قرض لینا، ہمارے عام حنفی فقہا کا فتویٰ اسی پہ ہے کہ سود پہ قرض لینا جائز نہیں. اس لیے پہلے درجے میں آپ پوری دنیا میں ان مسلمان بینکوں سے رجوع کریں جو بغیر سود کے آپ کو قرضہ دیتے. اسی طرح اور بھی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں جن میں لوگوں کو اسکالرشپس دی جاتی ہیں 2، اور تیسرے ایسے بھی ہیں جو گرانٹ دے دیتے ہیں. تو جتنے اسلامی مالیاتی ادارے انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ ان سے رجوع کریں. اگر کوئی بھی ان میں سے آپ کی مدد کے لیے تیار ہے تو پھر سود میں جانے کی کوئی بھی گنجائش نہیں. اور اگر وہ نہیں دیتے اس کا تو پھر ہم سے سوال پوچھ لیجیے، ہم آپ سے عرض کریں. یہ گولڈ کی آن لائن ٹریڈنگ بھی یہ بار سوال کئی مرتبہ گزر چکا. کھیلوں کے متعلق ہم نے اصولی طور پہ عبداللہ صاحب لاہور سے جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں ہم عرض کر چکے کہ اصولی طور پہ ہر وہ کھیل جو اللہ کی یاد میں غفلت پیدا کرے یا باطل کا سبب بنے، جیسے جوا ہے، جیسے اور چیزیں ہیں، ایسے کھیل قطعاً جائز نہیں ہے. ہر وہ کھیل جس کی وجہ سے خدا کی یاد میں فرق آتا ہو اس کو کھیلنا ہی جائز نہیں، منع کیا جائے گا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ آنا جب تم نشے میں ہو. اب کوئی آدمی کہے کہ میں نشہ اگر کروں اتنا کہ آ جایا کروں، نماز اپنے وقت پہ پڑھوں، تو کیا نشہ جائز ہو جائے گا؟ بالکل اسی طرح کھیل جو اللہ کی یاد سے روکتی ہے، نماز سے روکتی ہے. نماز مسجد میں پڑھ بھی لی اگر مجبوری سے تو کتنے بال کس کے ہوئے اور کس نے کس کو بچھاڑا، یہ ساری چیزیں اگر دماغ پہ چھائی رہتی ہیں پھر ہوں گے جو مفتی فتویٰ دیتے ہوں. اظہر عنایت شاہ صاحب آپ کے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقی کی بحث حضرت نے کی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ نجاست حقیقی غلیظ ہونی چاہیے، نہ کہ نجاست حکمیہ. ہمیں اگرچہ یاد تھا لیکن تعلیم الاسلام جو ہمارے پاس نسخہ ہے اسے منگا کے ہم نے دیکھا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے بھائی، ہمیں کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ان کا فتویٰ صحیح ہے، وہ اتنے بڑے آدمی تھے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا کام کیا تھا ہندوستان میں کہ اگر یہ گاندھی بیچ میں نہ آتا ہندوستان کی تاریخ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدل دیتے. لیکن گاندھی آ گیا بیچ میں اور یہ چیزیں ہو گئیں. تو حیا آتی ہے کہ ہم کہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے ہی لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ جو لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ دوبارہ دیکھیے، یا پھر پرنٹ غلط ہو گیا ہوگا، کسی نے کتابت کی ہوگی تو اس میں غلطی ہو گئی. مرد عورت کا انتقال ہو جائے اور ہمارے پاس ان کی ویڈیوز ہیں تو کیا کریں؟ انہیں ڈیلیٹ کر دیں. یہ ضروری ہے کہ دکھ کے مناظر محفوظ رکھنے ہیں تاکہ زندگی کے اور کاموں میں خلل پڑے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے والد کا انتقال، بیٹے کا روز صبح آفس جانے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لے، کام کیا ہوگا؟ خاک ہوگا دن میں.
ہو گئی، بس اللہ کی قضا ہے، ہونا ہی ہے، ہم نے بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہے۔ اسی لیے شریعت موسیقی کو منع کرتی ہے کہ جو گانے سنتے ہیں نا، سیڈ سانگز، اولڈ سانگز، سارا دن موڈ آف رہتا ہے، کوئی شادی کی بھی خبر آ کے دے تو ہاں ٹھیک ہے، محبوب یاد آ رہا ہے، ولیعذ باللہ کیا کیا، اور جس دن ترنگ کے گانے سن لے اس سے دیکھو سارا دن کیسی خوشی ہوتی ہے، کوئی موت کی خبر بھیجے تو ہاں یار چل میں آتا ہوں۔ اسی لیے شریعت ان چیزوں سے منع کرتی ہے۔ ایسی چیزوں کو محفوظ رکھنا اپنی عقل کو جذبات کے حوالے کر دینا ہے۔ ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے اوپر وحی ہے، وحی کے نیچے انسانی عقل ہے، اور انسانی عقل کے نیچے انسان کے جذبات ہیں۔ یہ ترتیب شریعت نے بتائی۔ جو آدمی شریعت کو عقل کے تابع کرے گا برباد ہو جائے گا، جو عقل کو جذبات کے تابع کرے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا، جو جذبات کو شریعت اور عقل دونوں سے بھی بڑا کر دے گا بالکل ہی برباد ہو جائے گا۔ اسے ہمیشہ جب بھی آسان مشکل کے وہ کچھ بھی ہو جائے، خوشی غم، وحی نے کیا کہا ہے اس موقع، وحی کی بات پتہ چل گئی۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ وحی کے اس حکم کو ماننا بھی ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کا موقع مناسبت بھی ہے یا نہیں۔ شریعت نے کہا ایسی بیوی کو طلاق دے دے، مثلا کسی مسئلے میں تو طلاق دینی، ابھی اس کے جا کے طلاق ہی دے دینی ہے، سوچو تو صحیح، بھی بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، طلاق دینے کی اجازت شریعت نے دے دی ہے نا، وقت آئے گا دے دینا، ولیعذ باللہ۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہاں اس کی ہمشیر کی شادی ہو رہی ہے اور جا کے سالی کے کان میں کہنا کہ انہیں کہہ دینا میری طرف سے 3 طلاقیں ہیں، خبردار جس شادی کے بعد گھر آئی ہے، بھلا یہ موقع ہے کہنے کا؟ اسی ہمیشہ وہی کا استعمال عقل کے ساتھ، اور جذبات کو کون پوچھتا ہے، وہ اس کے آخر پہ۔ پوری قوم کی بربادی کیا ہے؟ جذبات سب سے اوپر، بس اے مارنے لگو، سن تو لو یار وہ کہتا کیا ہے، سب سے اوپر جذبات، وہی کو نہیں پوچھتے تو عقل کہاں سے؟ ایصال ثواب کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا یہ درست ہے بھئی، اس کی جواب بھی کئی بار ہو چکا ہے۔ نماز میں کون سا قاعدہ آخیرہ ہے؟ دیکھیں سوال سمجھنے کی بات ہے۔ ایک ہے جیسے ہم آپ نماز تکبیر تحریمہ سے لے کے آخر تک پڑھیں تو امام کے پیچھے آخری قاعدہ جس کے بعد سلام پھیرنا ہے، یہ قاعدہ آخیرہ ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد درمیان کا قاعدہ آ گیا ایک۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، 1 رکعت چھوٹ گئی، اس کے لیے قاعدہ آخیرہ کون ہے؟ قاعدہ آخیرہ 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے جو قاعدہ، وہ آخیرہ ہے۔ اور کچھ فقہا کا خیال یہ ہے کہ 1 رکعت اسے ملی تھی یا 2 رکعتیں ملی تھی اور امام سے قاعدے میں مل گیا تھا، تو یہ جو قاعدہ ہے اس کا یہ قاعدہ آخیرہ ہے۔ امت میں اس میں اختلاف ہے کہ قاعدہ آخیرہ میں تشہد پڑھنا اور درمیان کے قاعدے میں تشہد پڑھنا یہ کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں دونوں میں التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ایک میں پڑھنا واجب ہے۔ اس میں ہے علماء کا اختلاف۔ اور قاعدہ آخیرہ میں کب وہ پڑھے گا؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو کیا اس وقت پڑھنا ہے؟ اور چوتھی رکعت کے لیے بیٹھا اور امام نے سلام پھیر دیا تو کیا عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے؟ تو اگر قاعدہ آخیرہ میں شریک ہوا اور تشہد پوری ہونے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو یہ آدمی، بعض فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھے بغیر بھی کھڑا ہو جائے تو نماز اس کی بغیر کراہت کے
ہو جائے گی۔ اور عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہو تو یہ افضل۔ بعض کہتے ہیں دونوں واجب ہیں، بعض کہتے ہیں آخر افضل ہے پورا کرنا اس کا قاعدے کا، امت کا اختلاف۔ دارالعلوم کراچی نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری جا کہ جو ہی ملا امام نے سلام پھیر دیا تو یہ جو قاعدہ ہے اس کو پورا کرنا اچھا ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے، بغیر قرات کے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا رجحان نماز کے مسائل میں بہت زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، اس سے ہمارا خیال ہے کہ دونوں تشہد پڑھنے چاہیے، درمیان کا تشہد وہ بھی پڑھے اور آخر والا تشہد وہ بھی پڑھے، یہ دونوں واجب ہیں۔ بعض فقہا کا قول یہ ہے اور ہم احتیاطاً اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 34 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں کے بعد پڑھنے کو کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے وہ ہے۔ مثلا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 3 کل پڑھو، قل یا ایھا الکافرون، 3 قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ 4 کل پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے سب سے پہلے اور سب سے افضل یہ ہے، بس اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ رہ گیا جیسے آپ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد استغفار اور 34 مرتبہ درود شریف اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو ایک اور فقہی مسئلہ سن لیجئے، ہر وہ نماز جس کے بعد سنت موقدہ ہے، گنیے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تینوں نمازوں میں سنت موقدہ ہے نا، تینوں نمازوں کا حکم یہ ہے کہ امام سلام پھیرے، مختصر سی دعا مانگ کر اٹھ کے کھڑا ہو اور 2 رکعتیں مختصر پڑھیں۔ وہ 2 رکعتیں بھی طویل نہیں پڑھنی، کیونکہ وہ فرض ہی کا حصہ ہیں۔ وہ 2 رکعتیں مختصر سی دعا کے بعد، زیادہ لمبی نہیں، مختصر پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ ان 2 رکعتوں میں پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ ہم ترتیب میں اسے کر رہے ہیں، آپ سمجھ لیجیے۔ فرض نماز پڑھی، مختصر دعا مانگی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، بس کھڑے ہو گئے، 2 مختصر رکعتیں پڑھ لی، پہلی میں کافرون، دوسری میں قل ھو اللہ۔ اب یہ شخص نفل پڑھے نہ پڑھے، جو کچھ بھی پڑھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، اب یہ پڑھے گا آیت الکرسی اور 4 کل، یہ دونوں چیزیں پڑھ کے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا تینوں 33 مرتبہ اور 34 جو عدد پورا کرنا ہے، اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ 4تھا کلمہ پڑھ لے۔ یہ سب کچھ پڑھ کے پھر دعا مانگے جتنی مرضی طویل۔ اب یہ ہو گیا فارغ۔ اب 33 مرتبہ استغفار اور درود شریف اور الحمدللہ جو مرضی آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ ساری چیزیں فرض کے بعد پڑھیں گے تو آپ سنتوں کو بھی لیٹ کریں گے، اور وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ نماز کے بعد یہ پڑھو، وہ بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ یہ دونوں کام نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا جس مقام پہ فرما دی ہے بس کافی ہے، بہت ہے۔ 10,000 مرتبہ بھی درود شریف پڑھے فرض نماز کے بعد، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے جتنی وقعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک آیت الکرسی میں ہے، سمجھے؟ اس لیے
فرض نماز سنتیں پڑھ لی، سنتوں کے بعد 33 مرتبہ یہ ہو گیا، اسی میں چاروں کل پڑھنا اور اسی میں آیت الکرسی پڑھنا۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا کہ اگر تم ہر نماز، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنت کا آسان راستہ بتا دیں، آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، آسانی سے جنت میں چلے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اس کا مطلب ہے کہ آیت الکرسی پڑھتے رہو گے، آہستہ آہستہ تمہارے حقوق العباد، حقوق اللہ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر جنت میں چلے جاؤ۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ دودھ میں پانی بھی ملاتا ہے اور آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے اور گیا جنت میں، جبریل امین دے گئے بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس حدیث کا حوالہ آپ نے دیا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے وظائف میں 1/3 آپ پہ درود بھیجتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر درود کا حصہ بڑھاتے چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور گناہ معاف کرے گا اگر تم سارا وقت مجھ پہ درود پڑھتے رہو۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن وہ نمازوں کے متعلق نہیں ہے۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ کا اصل قصہ یہ تھا کہ نمازوں کے علاوہ مثلاً انہوں نے فرض کیجئے 1 گھنٹہ رکھا ہوا تھا کہ گھنٹہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کروں گا، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں 15 منٹ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، فرض کر رہا ہوں، باقی ساری دوسری تسبیحات پڑھتا ہوں، اجازت ہوئی ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول آدھا کر لوں، ارشاد فرمایا یہ کر لو۔ یہ سارے نفلی چیزیں ہیں نا پڑھنے کی۔ اچھا اللہ کے رسول میں 45 منٹ کر لو، 1 گھنٹہ، آپ نہ 1 گھنٹہ کرو، پورا وقت مجھ پہ درود بھیجتے رہو، اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا اور تمام گناہ معاف فرمائے دیں گے۔ یہ اس طرح سے کہ کوئی الگ وقت انہوں نے رکھا ہوا تھا فرض نماز کے ساتھ، اس حدیث کا کوئی تعلق۔ فرض نماز، اس کے بعد اگر سنن موقدہ ہیں تو وہ، اور اس سے فارغ ہو کے نفل پڑھنے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنے تو پھر وہ آیت الکرسی پڑھے، چاروں کل پڑھے، 33 اور 34 مرتبہ جو ہے وہ پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ اذکار اور دعاؤں کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیشہ جاری رکھ سکوں۔ بہت اچھا ہے، یہ بہت زبردست بات آپ نے لکھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کل و ادیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تھوڑا پڑھو مگر ہمیشہ پڑھو۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کے شارح تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کوئی وظیفہ پوچھا کہ حضرت یہ میں وظیفہ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث سے، حضرت نے فرمایا جی ہاں آیا ہے۔ اس کا حضرت میں چاہتا ہوں پڑھنا شروع کروں، تو فرمایا شروع کر دو۔ کب سے؟ آج سے ہی، اگلی نماز سے ہی شروع کر دو۔ حضرت کب تک؟ فرمایا موت سے پہلے جو آخری نماز پڑھو اس وقت تک۔ یہ ہے کلّا و ادیم، تھوڑا پڑھو مگر ساری زندگی، یہ ہے آپ کی بات۔ موقع ملنے پہ ذکر الہی کرتا رہتا ہوں۔ کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ جو آپ کے مقصد کے قریب ترین ہونا، جو بات حل ہو جائے۔ علی احمد صاحب سب سے اچھا ذکر ہوا ہے، اس میں دل بھی لگ جاتا ہے۔ وگرنہ 2-3 چیزیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سعد اللہ کے ہاں سب سے قریب اور سب سے زیادہ فخر کرنے والا آدمی وہ ہوگا جو عمر میں استغفار بہت کرتا ہے۔ اس لیے 24 گھنٹے جو بھی ذکر کرنا ہے اللہ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کے جملے پر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سب سے افضل جملہ۔ حتیٰ کہ عالمگیری میں آیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ مرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آخری جملہ یہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا انت، یہ جو جملہ بھی پڑھا ہے یہ۔ سعد رضی اللہ عنہ کی تلقین فرمایا۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ پوچھا، انہیں لا الہ الا اللہ تلقین فرمایا تھا۔ درود شریف ہر وقت پڑھتا رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اوصانی والدی، میرے والد نے مجھ سے کہا بچے
سب سے زیادہ درود پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے دین و دنیا میں جو کچھ پایا وہ حضرت پر سلام بھیجنے کی وجہ سے پایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا جس کے نامہ اعمال سے نکلے گا اس سے بہتر کو وہی ہوگا جو اس نے اتنا پڑھا ہوگا، ورنہ سب سے افضل، حتیٰ کہ فرمایا اللہ کے فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، جس میں آپ کا جی لگ جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ تعداد مقرر کر لینی چاہیے کہ میں روزانہ 100 پڑھوں گا، روزانہ اتنی مرتبہ پڑھوں گا، بس یہ کافی ہو جاتا ہے۔